ٹیکنالوجی جیتی ہے، پاور جیتی ہے، یا جذبہ جیتا ہے؟ سب سے زیادہ دفاع کرنے والے وہ لوگ تھے جو مذہبی لوگ تھے، جو دیندار لوگ تھے، جو علماء تھے، جو مساجد سے منسلک تھے، جو مدارس سے منسلک تھے۔ سنا اپنے بڑوں سے کہ تب لوگوں نے اپنے حج کے پیسے جو اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ ساری اماؤنٹیں آرمی کی ہیلپ آؤٹ کے لیے جمع کروائی تھی۔ کیا بات یہ سمجھ آتی ہے، اگر قرآن سے ایک لفظ لے کر ہمیں اللہ نے اتنی بڑی کامیابی دی ہے تو قرآن پورے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو کتنی برکتیں ملیں گی۔ پاکستان کا ہر بچہ، ہر تاجر، ہر قسم کے انسان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان آرمی کے انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور یہ جو کافر ہیں، یہ جو انڈین ہیں، ان کے لاشوں کے ڈھیر جیسے ماتم صف ماتم بچھی ہے، یہ بچتے ہی رہیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستانی مسلمان ہی بچھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی۔ آج ہم الاحسان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں الاحسان ٹی وی کے منتظمین کے، اے بی میڈیا کی پوری ٹیم کو انہوں نے دعوت دی اور آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سیٹ اپ دیکھ کر، یہ سسٹم دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ہے، دلی مسرت ہوئی ہے، اور دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق دین کی اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اتنا اچھا کام ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس ادارے کو اور عزتوں سے نوازے اور برکت دے اور کامیابی عطا فرمائے۔ اے بی میڈیا کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے۔ محترم جناب بلال بٹ صاحب، محترم جناب حافظ محمد عاطف شیخ صاحب، محترم جناب شیخ عبداللہ سلیم صاحب، آپ کا شکریہ الاحسان ٹی وی کی طرف سے آپ تشریف لائے ہیں۔ تو آج ناظرین ہم گفتگو کریں گے افواج پاکستان کے نام سے، کہ جس طرح جو حالات گزرے ہم نے دیکھے ان دنوں میں، دنیا کے حالات بھی، اور خاص کر دو ملکوں کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو صورتحال رہی ہے، جو انتہائی کشیدگی رہی ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے افواج پاکستان کی بدولت ہمیں دنیا میں سرخرو کیا ہے، کامیاب کیا ہے۔ افواج پاکستان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، پاکستانی قوم کی حفاظت کی ہے، ہمارے سروں کو فخر سے بلند کیا ہے۔ ہم اللہ کے حضور سربسجود ہیں، شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو سربلندی دی ہے، پاکستان کو سربلندی دی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ اے بی میڈیا کی ٹیم کہ آج یہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں۔ بلال بٹ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال رہی ہے، جو گزرے ہیں ہم جنگی حالات سے، بلکہ چند گھنٹوں کی جو جنگ پاکستان نے لڑی ہے، اس کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ پاکستانی فوج نے 10 مئی کے اس واقعہ کو مارکہ حق کے نام سے ہر سال یاد رکھنے کی ایک ریت جو ہے وہ قائم کر دی ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ یاد رکھا کریں گی کہ مارکہ حق و باطل میں اللہ رب العزت نے پاکستان اور افواج پاکستان کو حق کی فتح نصیب کی تھی۔ یہ بات تو پورا عالم کہہ رہا ہے کہ اس تمام جو مشن تھا، اس کے اندر اسلام کی جھلک جو ہے وہ نمایاں نظر آئی۔ الحمدللہ۔ اس کے نام بنیان مرصوص کے اندر فالمغیرات صبحا، اس کے اندر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم رکھا گیا۔ تو اس اعتبار سے ہماری فوج جو ہے وہ بھی، اور تمام ادارے اور تمام ملک کے عوام جنہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے دشمن کا مقابلہ کیا، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اس عزت کو تا قیامت قائم رکھے۔ آمین۔ اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے بھی الحمدللہ جو نعرہ لگایا وہ بھی مقبولیت عام حاصل کر چکا ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اور یہ بات تو زبان زد عام رہی ہے کہ پاکستان
لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا ملک ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ انشاءاللہ۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ احادیث کے مطالعہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ غزوہ ہند جو کہ ہندوستان کے ظالم اور جابر حکمرانوں کو زد و کوب کرنے کے لیے اور ان کی فرعونیت اور ان کے ظلم سے مظلوم لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ایک معرکہ ہوگا، اس کا اختتام جو ہے وہ اس پر ہوگا کہ وہ افواج جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کریں گی، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو دجال اکبر ہے اس کا خاتمہ کریں گی۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یعنی وہ جو غزوہ ہند ہے وہ یک بارگی نہیں ہوگا، ہاں، وہ اس کا آغاز دور اس دن ہی ہو گیا تھا جس دن ہندوستان میں ایک مظلوم بچی کی مدد کے لیے اسلامی لشکر کے پہلے سپہ سالار محمد بن قاسم کو بھیجا گیا تھا۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اندر ایک، اگرچہ ہم فوج میں نہیں ہیں، لیکن ہر بچہ جو ہے وہ یہ تمنا رکھتا تھا اور جہاد کا نظریہ رکھتا تھا۔ تو الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں سعید صاحب کہ یہ میری، آپ کی، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ باقاعدہ حیات ہم نے یہ دن اپنی زندگی میں دیکھا، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو فخر سے بتا سکتے ہیں کہ 10 مئی 2025 کا معرکہ جو ہے وہ ہم نے دعاؤں کے ساتھ، وہ ہم نے جرأت مندانہ تقاریر کے ساتھ اور جرأت مندانہ نعروں کے ساتھ اور حوصلوں کے ساتھ جو ہے وہ گزارا تھا الحمدللہ۔ اچھا بلال صاحب، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر پاکستانی اور مسلمان تڑپ رہا تھا پہلے فلسطین کے حوالے سے کہ ان کی کس طرح مدد کی جائے اور اسرائیل پر کو غصہ نکالا جائے۔ تو اللہ نے ایک چھوٹا سا موقع دیا ہے، اسرائیلی ڈرون پاکستان میں آئے اور عوام نے گرائے بندوقوں کے ساتھ، یعنی کہ ایک تیر کے ساتھ 2 شکار بھی ہوئے ہیں کہ غصہ انڈیا پہ بھی نکالا ہے اور اسرائیل پہ بھی نکالا ہے۔ شیخ عاطف صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ٹیکنالوجی جیتی ہے، پاور جیتی ہے، یا جذبہ جیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ سعید صاحب۔ اس میں سب سے پہلے تو جذبہ جیتا ہے۔ ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو کہاں پہ رافیل جی اور کہاں پہ تھنڈر 17، کہاں پہ E-15، بالکل، اور کہاں پہ دنیا کا S-400 جدید ترین دفاعی سسٹم، جی جی، اور کہاں پہ پاکستان کے پاس میزائل اور ہتھیار۔ ایک طرف افواج پاکستان سے 7 گنا بڑی فوج، بالکل، اور آبادی کے اعتبار سے وہ 1.25 ارب، اور یہ ہم صرف 25 سوائی کروڑ ہیں، بس ہم صرف سوائی ہیں، ہم سوا ہیں عرب سائڈ پہ۔ جی جی، تو یہاں پہ نظر تو یہی آتا ہے، اور یہ واقعتاً جیسے بلال بھائی نے اشارہ کیا کہ یہ بنیان مرصوص اور فالمغیرات صبح اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور اس میں سب سے بڑی بات کہ جذبہ کس انداز میں آگے بڑھا کہ ہمارے آرمی چیف نے اسلامی روایات کے مطابق بالکل، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ صف کی تلاوت کرنے کے بعد اس میں سے بنیان مرصوص کا نام نکالا اور یہ آپریشن لانچ کر دیا۔ تو اس اعتبار سے بلا شبہ یہ ایک جذبہ ہے، اور اس کو آپ اس دنیا بھی اس اعتبار سے اس کو ہائی لائٹ کر سکتی ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں فیصل آباد کے شہداء یا قصور کے شہداء، مرید کے میں شہداء، ان علاقوں کے شہداء، اور یہاں پہ جب جنازہ پڑھنے کے لیے ہمارے کرنلز، ہمارے جنرلز، علماء کرام اور ہماری سیاسی قیادت جب پہنچی ہے، وہاں پہ پھولوں کی پتیوں کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال کیا گیا، منو پتیاں جو ہیں ان کے اوپر نچھاور کی گئی، بالکل، اور دوسری طرف انڈیا کا چہرہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جس گھر سے جنازہ نکلا ہے ماتم تھا، اور وہاں پہ ماتم تھا، چیخ و پکار تھی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک جذبہ ہے کہ یہ اگر بچ کے آگے ہمارے افسران تو یہ غازی ہیں، اور اگر شہادت پا گئے ہیں تو جنت کے راہی ہیں، اللہ، اور دوسری طرف وہ بچ کے اگر بچ جائیں تو تب بھی جہنم کا ایندھن ہے، اور اگر وہ مر گئے ہیں تو تب بھی وہ جہنم کی آگ میں جلتے ہیں۔ بالکل ایسا، تو لہذا یہ ایک جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ بالکل، تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو یہاں پہ ہماری آرمی نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ وقت پہلے بھی پاکستانی قوم نے دیکھا، اب بھی پاکستانی قوم جانتی ہے، اور ماضی میں ضرورت پڑی تو دیکھیں گے
کہ ہمارے جو تاجر بھائی ہیں وہ اپنے مالوں کے ساتھ جو ہے وہ جنت کا سودا کریں گے، اور فوج کے ہر قدم کے پیچھے ہم لبیک کہتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے ہم اپنے اموال بھی قربان کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ جذبہ جیتا۔ اور دوسری اور اہم بات جو میں سمجھتا ہوں، یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، یہ ایک آپ کے سوال سے ہٹ کے جواب ہے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ آج تک ہمارے ملک کی جو فضا ہے، اس فضا کے اندر آپ دیکھیں کہ عمومی طور پہ ہمارے اکثر احباب کے جذبات آرمی کے بارے میں انتہائی غلط تھے۔ لوگ ان کو غلط ناموں سے یاد کرتے تھے، جی جی ان کی طرف غلط کارنامے منسوب کرتے تھے، لیکن آج ہمارا بچہ ہم خود بھی، ہمارے بچے بھی اور ہمارے بڑے بھی آج وہ دل سے دعائیں دیتے ہیں، اور اس غلط فہمی کا ازالہ جو اللہ نے ہماری زندگی میں کر دیا ہے، جی الحمدللہ، اور یہ بنیادی سبق جو نکلتا ہے وہ یہی ہے، جذبہ ہے۔ بے شک، یہ جذبہ ہے ہماری فوج کے اندر بھی۔ وہ تنخواہوں کے لیے نہیں لڑتے، وہ رینکنگ کے لیے نہیں لڑتے، وہ لڑتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی۔ آج ہمارا پاکستانی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بارود چلانے والے صرف آرمی کے لوگ نہیں تھے بلکہ دیہاتوں کے لوگ تھے، ڈرون کو گرانے والے یہ صرف آرمی کے لوگ نہیں تھے بلکہ وہ دیہاتی تھے جو اپنی رائفل کے ساتھ جو ہے وہ ڈرون کو گرا رہے تھے۔ تو یہ جذبہ ہے۔ آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ ٹینک چل رہا ہے، وہاں پہ میزائل پھینکے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے جن کے جیسے کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ جذبہ ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اور ویسے بھی یہ جذبہ کیسے ہے کہ دیکھیں، ہندو یہ مرنے کے بعد جہنم میں، ان کی زندگی بھی بری، ان کی موت بھی بری، ان کا انجام بھی برا، دنیا میں بھی ان کے لیے ضلالت ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ مسلمان یہاں پہ زندگی بھی وہ عزت کی جیتے ہیں، اور شہادت ملنے کے بعد ان کے لیے جنت میں جو انعامات ہیں تو یہاں پہ بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے فضل سے سرخرو ہیں۔ تو لہذا جذبہ جیتا ہے۔ ٹیکنالوجی بعد کی بات ہے، ہاں، اور یہ بات بھی ہے کہ ٹیکنالوجی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبوں کے ساتھ، جیسے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ کنکریاں پھینکنا آپ کا کام ہے۔ یہ اللہ نے ابابیل کے وہ پنجوں سے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر گرائے تھے، بم بنا لا اور کتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے جن کو بھسم کر دیا۔ تو یہ اللہ کی مدد ہے اور یہ جذبہ ہے، اصل بات یہی ہے اللہ کی مدد۔ کہ ایم عالم کے پاس جو طیارہ تھا وہ اس وقت کی ٹیکنالوجی کا سب سے دنیا کے اندر جو تھے یہ سمجھا جاتا تھا یہ کمزور ترین ہے، یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی جدید نہیں تھی، لیکن اس نے ایسے جذبے کے ساتھ لڑا کہ وہ عالمی ریکارڈ قائم ہوا۔ اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ کی مدد ہے کہ جو لوگ، وہ ایک ملک نہیں تھا، اس کے ساتھ جتنے ملک تھے پوری دنیا وہ سارے غرور کر رہے تھے، اپنے اوپر ایک تکبر سے جکڑے ہوئے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت پوری دنیا شہید بھائی، اگر وہ یہ جنگ جو ہے یہ 3 گھنٹے کچھ منٹ چلی ہے، جی جی، اگر یہ جنگ جو ہے آدھا گھنٹہ اور چل جاتی تو ختم، تو پوری دنیا کا غرور خاک میں مل جانا تھا۔ یہ دیکھیں نا، اب کوئی سوچ سکتا ہے زندگی میں پہلی بار رافیل گرا ہے، پاکستانیوں نے گرا دیا ہے، اور یہ ریکارڈ، اور یہ S-400 جو ان کا نظام، دفاعی نظام فیل ہوا ہے زندگی میں پہلی بار، اور یہ پاکستانیوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی تو نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اور قوم سے میری یہ اپیل ہے، یہ خواہ مخواہ یہ جو میمز بناتے ہیں اور یہ تکبر کرتے ہیں جو ایسی کی تیسی، بلکہ یہ دیکھیے جیسے بلال بھائی عنایت پڑھی، جاء الحق وزہق الباطل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیا تو غرور اور تکبر نہیں تھا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جی جی، مکہ میں داخل ہوئے تو اس انداز میں اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا کہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ اونٹنی کی گردن کے ساتھ لگ رہا تھا، پلان کے ساتھ۔ تو یہ عاجزی ہے، تو عاجزی ہی سیکھنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ایسے لفظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے جس کے اندر تکبر ہو۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے مدائن کے محلات کو جب فتح کیا تو وہاں جا کر سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے سامنے سربسجود ہو کر شکریہ ادا کیا اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور دنیا دیکھتی رہ گئی تھی۔ بہرحال بہت آپ نے اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عبداللہ بھائی، آپ کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، تو یہ لوگ کیسے دیکھتے ہیں افواج پاکستان کی اس جرأت مندانہ جو اتنی بھی انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے اور انہوں نے دفاع میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس طرح کہ عاطف بھائی نے کہا ہے کہ بڑی پہلے فضا خراب تھی، اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ سعید بھائی، ایسے ہے کہ کاروباری جو لوگ ہیں ان میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ، جیسے عاطف بھائی نے فرمایا کہ وہ
سارے لوگ فوج کے، آرمی کے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے لقب سے ان کو پکارتے تھے، ڈفرینٹ قسم کی آوازیں کستے تھے، ڈفرینٹ قسم کی غلط ملط پوسٹ لگتی تھی، تو یعنی آرمی کے لیے کوئی اچھے ورڈ یوز نہیں کیے جاتے تھے. صحیح. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا اس پہ ہم ساری قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے. تکبر جیسے آپ صاحب نے فرمایا نہیں کرنا چاہیے اس میں، کیونکہ شکر کرنے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے. بالکل. اور اللہ کا ہی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پریشانی کی حالت میں ہوتے تو تب بھی نماز پڑھتے، جب خوشی کی حالت میں ہوتے وہ تب بھی نماز پڑھتے. تو اس لیے ہمیں سب کو ان حالات میں بھی نفل پڑھ کے دعائیں کرنی چاہیے تھی، اور اب بھی ہمیں شکرانے کے نفل پڑھ کے سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اللہ کے آگے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم پہ ایک بہت بڑا یہ انعام اور فضل دیا ہے ہمیں پاکستان آرمی کی صورت میں. جو لوگ اس پہ بری طریقے کی کمنٹس کرتے تھے یا آوازیں کستے تھے، ان کو خدا را چاہیے کہ وہ اپنے اس ادارے کا شکریہ ادا بھی کریں، ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کریں، ساتھ اس ادارے کا بھی شکریہ ادا کریں. نہیں تو جس طریقے سے جیسے انڈیا نے حملہ کیا، آپ نے خود آسمان پہ اس دن آوازیں سنی ہے فائٹرز کی کہ جو حالات تھے، خدا نہ خواستہ جیسے بمباری ہوئی ہے، اگر یہاں پہ فیصل آباد میں یا اور کسی علاقوں میں مزید ہو جاتی یا یہ آرمی ہماری بھی نہ ہوتی، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بھی حالات جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جیسے آپ نے دیکھے ہیں جن کی آرمیز نہیں ہیں، جو حالات ہوئے ہیں، بے یار و مددگار لوگوں کے بچے جو ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ کس طرح گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹتے ہیں. تو شاید اس سے بدتر ہمارا حال ہوتا ہے. بہت اچھا. اور کاروباری طبقے میں صحیح صاحب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آرمی کے بہت سارے یعنی خلاف ورزی والا ایک قسم کا آپ سمجھیں گے خلاف ہی تھے، لیکن میرے خیال سے اب جو یہ معاملات ہوئے ہیں ان کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آرمی کے لیے اچھی سوچ رکھنا شروع ہو گئے. اور آپ اس ہمارے آرمی چیف صاحب جو ان کا آپ دیکھیں کہ سب سے احسن اقدام جو ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو کریڈٹ لینے کے لیے یا اپنے آپ کو خوشامد کرانے کے لیے ابھی تک انہوں نے کوئی اسپیچ یا کوئی ایسی چیز نہیں کی، کوئی اسپیچ نہیں کی، اور ہم ان کو تہہ دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت خوب کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان قوم کا سر فخر سے بلند کیا. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد دیکھیں جی ادارے کو وہ سنبھال رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے ڈیفینڈ کیا، اور ان کا نعرہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے جو آج تک تاریخ میں شاید کسی آرمی چیف یا کسی پاکستانی نے شاید نہیں لگایا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور یہ گرج چمک ان کی جو ہے اس نے لوگوں کے عوام کے خون بھی گرمائے. اور عوام جو ہے وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب نعرہ تکبیر بولا جاتا ہے تو ایک قدرتی طور پہ اللہ کے نام کے ساتھ انسان کے دل میں جو ہے نا وہ اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور جوش پیدا ہوتا ہے، انرجی آتی ہے کہ یار کاش ہمیں بھی موقع ملے، ہم بھی جا کے کسی محاذ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہم اپنے پاکستان کا ہر بچہ ہر تاجر، ہر قسم کے انسان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان آرمی کے انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اور یہ جو کافر ہیں یا جو انڈین ہیں ان کے لاشوں کے ڈھیر جیسے ماتم صفحے ماتم بچھی ہے، یہ بچتے ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستانی مسلمان ہی بچھائیں گے. آخر میں پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آئندہ کبھی ضرورت پڑی آپ فائٹر لے کر نکلیں گے. ضرور نکلیں گے. تاجروں کا کام ہی ہے. بالکل. دیکھیں تاجر اپنے مال کے ساتھ، دیکھیں علماء کا کام ہے علم حاصل کرنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا، تو تاجروں کا کام ہے کہ کاروبار کرنے کے بعد اپنی کمائی میں سے، حلال کمائی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. بالکل. اسی طرح اگر افواج پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ جنگ کرنے کے لیے تو ہماری آرمی ٹریننگ یافتہ موجود ہے. تو اب جنگ کے بعد اگر کسی موقع پہ مال کی ضرورت پڑی تو عبداللہ بھائی کا پیغام تو یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر میدان میں بہت سارے علاقوں میں فوج کو کھانا کھلایا لوگوں نے، جہاں بھی تھا جس چیز کی ضرورت. آپ ایک وقت دیکھیں کہ پاکستان پہ ایک وقت جب تھا جنگ کا، تب بھی اسی طرح حج کا موقع قریب تھا. ہم تو خیر نہیں تھے لیکن ہم نے سنا اپنے بڑوں سے کہ تب لوگوں نے اپنے حج کے پیسے جو اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ ساری اماؤنٹیں آرمی کی ہیلپ آؤٹ کے لیے جمع کروائی تھی. کیا بات ہے. تو وہ وقت ابھی بھی دور نہیں، انشاءاللہ ہماری قوم میں ویسے ہی جذبہ الحمدللہ باقی ہے انشاءاللہ. لیکن وسائل تو نہیں لڑے، وسائل نہیں لڑے، وسائل کا مقابلہ جذبہ ہی ہے. جذبہ ہے. انڈیا کے پاس یہ رافیل تھا جس کی وجہ سے تکبر آیا، اور تکبر کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے جو انڈیا کا ہوا. ویسے بلال صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ دیکھیں، بلکہ تھوڑا سا پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے انڈیا کا کہ ہم منتشر قوم تھی، کہ اس جنگ میں قوم ایک ہو گئی. بالکل. ہر جگہ پہ جہاں پہ میڈیا پہ دیکھ لیں کتنی لڑائی تھی، سوشل میڈیا پہ کتنی لڑائی تھی، مذہبی طبقے میں کتنی لڑائی تھی، سیاسی طبقے میں کتنی لڑائی تھی، ہر جگہ پہ ایک لڑائی تھی، منتشر قوم تھی اور ایک ہو گئے. اور پھر دیکھیں
کہ جس صبح یعنی 10 مئی کی صبح بنیان مرصوص چند لمحوں میں پوری دنیا میں پھیل گیا بالکل اور قرآن سے اس کا نام نکالا، بالکل، اور اس لفظ کی برکت اتنی تھی کہ جو پہلے کہیں تھوڑی بہت دراڑ تھی نا، وہ 10 مئی کو وہ بھی ختم ہو گئی، سیسا پلائی ہو دیوار میں۔ سیسا پلائی واقعہ ہی، یعنی کہ اس لفظ کی تاثیر ہے کہ قرآن سے حل نکالا، یعنی لفظ نکالا، ایک قوم کیا، ایک قوم بن گئی، اور وہ جذبہ لڑا ہے اور پوری قوت سے لڑائی ہوئی ہے، اور یعنی حملے سے پہلے ہی دنیا ڈر گئی تھی، یہ ایک ہو گئے ہیں۔ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن سے ایک لفظ لے کر ہمیں اللہ نے اتنی بڑی کامیابی دی ہے، تو قرآن پورے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو کتنی برکتیں ملیں گی۔ بلال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد اسلام کو اللہ نے کتنی قوت عطا فرمائی ہے؟ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنازوں کو لائیو دکھایا گیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی بہت ساری اصطلاحیں تھیں وہ سامنے آئی ہیں، اور جن کو نام لینے نہیں آتے تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے نام لے رہے ہیں، اور پھر اسلام کے ساتھ ہر ادارہ کھڑا ہے۔ اور پہلے جب کبھی اسلام کا نام آتا تھا تو ہچکچاہتے تھے، اب ہچکچاہٹ ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا اور اسلام کا غلبہ بڑا ہے کیا پہلے سے؟ یہ صحیح صاحب وہ لوگ جو خود کو لبرل کہتے ہیں اور وہ یہ باور کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام کے اوپر نہیں بنایا گیا، بلکہ پاکستان ایک لبرل ملک ہے اور پاکستان کو بھی سیکولرزم کی طرف جانا چاہیے، ان لوگوں کے نظریات کے اوپر یہ ایک ایسی ضرب لگی ہے کہ ان کے تمام تر نظریات کو اس ضرب نے زمین بوس کر دیا ہے۔ بالکل، اور تاریخ ہمیشہ اپنے اوراق میں اس بات کو محفوظ رکھے گی کہ جب بھی پاکستان کے اوپر یا اسلام کے اوپر کوئی بھی دشمن حملہ آور ہوا تو سب سے زیادہ دفاع کرنے والے وہ لوگ تھے جو مذہبی لوگ تھے، جو دیندار لوگ تھے، جو علماء تھے، جو مساجد سے منسلک تھے، جو مدارس سے منسلک تھے۔ ہمارے وزیر دفاع جناب آصف صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہماری جو سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے وہ مدارس کے طالب علم ہیں۔ تو الحمدللہ یہ پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے ایک بہت ہی مثبت جنگ ثابت ہوئی ہے کہ وہ بہت سی اصطلاحات جن کو کہ دنیا کے اندر یعنی غلط طریقے سے پروپیگنڈے کے ذریعے سے ایک نیگیٹیوٹی کے روپ میں پروموٹ کیا جا رہا تھا، جیسا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔ الحمدللہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے، بلکہ وہ انڈیا اور مودی جیسے ظالم لوگوں کے خلاف اور مودی جیسے دہشت گرد لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جہاں پر کوئی بندہ ٹیبل ٹاک پہ نہیں مانتا، مذاکرات پہ نہیں آتا اور جھوٹا پہلگام جیسا پروپیگنڈا کر کے مظلوم مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پھر ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت دیتا ہے۔ اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس ظلم کو روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیا۔ غزوہ احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ چوٹ آئی، آپ کا لہو جو ہے وہ بہا۔ اور اسی طرح پھر غزوہ خندق میں جو آپ نے صعوبتیں برداشت کی، جس کو قرآن نے ایک سورت کا نام سے منسوب کر دیا، سورہ احزاب کے نام سے، اور اس کی جو سختی تھی وہ قرآن نے بیان کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو جنگوں سے تعبیر ہے، اس کے پیچھے یہی فلسفہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ظالم حکمران اور وہ ظالم فرعون جو رعایا کے اوپر ظلم کرتے تھے اور ان کا حق کھاتے تھے، ان کو اس سے نجات دلانے کے لیے اسلام نے جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ ہمیں دکھایا۔ بہت خوب شیخ صاحب، اس دورانیے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے، شر پسند ہوتے ہیں لیکن القلیل کالمعدوم، تھوڑے لوگوں کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن ایسے عناصر جو تھے کہ جو جھوٹی خبروں پہ بہت پھیلانے میں مصروف تھے۔
تو جھوٹی خبر پھیلانا اسلام میں اور اس کے نقصانات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلا شبہ صحیح صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں یہ میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے، اور دشمن کی سب سے بڑی جو پالیسی ہوتی ہے یہی ہوتی ہے کہ ایسی جھوٹی خبریں ان کے درمیان ہم بھیجیں، اس کو پھیلائیں تاکہ یہ سوشل میڈیا پہ وائرل کریں. اور وہ مخصوص جماعت جو یہ سمجھتی تھی کہ آرمی جو ہے پاکستان کی محافظ نہیں ہے بلکہ یہ صرف کرپشن ہی کرتی ہے اور کوئی کام نہیں کرتی، تو انہوں نے بہت زیادہ ایسی خبروں کو وائرل کیا، جس کا نتیجہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے اندر 50 صحابہ کرام کو ایک درے کے اوپر ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب فتح مل گئی، فتح ملنے کے بعد مسلمان مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، تو وہ 50 صحابہ کرام نے سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی، اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. تو اس کے بعد کفار نے پیچھے سے حملہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی فتح کا جو مزہ تھا وہ کرکرا ہو گیا. تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس میں انہوں کو کہا کہ آپ نے یہ جگہ کیوں چھوڑی؟ انہوں نے کہا ہم تو یہ سمجھے تھے. لیکن اس واقعے کے بعد اب پوری زندگی میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو یہ تانا نہیں دیا، بالکل صحابہ کرام نے کبھی ان کو ان تانے سے یاد حوصلے نہیں پس کیا. نہیں کیے. اب یہ تھے سچا واقعہ جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا. اب اس کا گلہ اور شکوہ نہیں کیا گیا ساری زندگی. تو ہم نے تو اپنی آرمی کے اندر ایسا کوئی معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر باتیں پھیلائی جاتی ہیں، وہ اکثر آپ جانتے ہیں زیادہ تر کیس جھوٹے ہوتے ہیں، اور آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. تو بہت ساری ایسی خبریں، بہت سارے ایسے واقعات وہ بنا کے میڈیا پہ وائرل کیے جاتے ہیں اور لوگ اس کو سچ سمجھ کر اس کو وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہذا بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی، پہلے تو مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا. بالکل صحیح. اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تحقیق. ہمارے سپہ سالار نے بھی کہا ہے، یہ ہمارے سپہ سالار نے بھی یہ پڑھا. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے شیئر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کسی مسلمان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کر دے. صحیح. تو لہذا آج کے دور میں، بالخصوص آج کے دور میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو یہ بات بالکل اپنے اوپر لازم کر لینی چاہیے کہ کوئی بھی خبر کیسی کیوں نہ ہو، وہ اگرچہ ان کو یقین ہی کیوں نہ ہو کہ یہ سچی ہے، تب بھی اس کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ اس سے کسی کو کوئی سبق حاصل ہو، کوئی ایسی خبر ہو جس کے ساتھ لوگوں کو اصلاح کا موقع ملے. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی ہے. گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے، سالمیت کے لیے ہر وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو اس کو فائدہ دے. ہر اس منفی پروپیگنڈے سے دور رہنا چاہیے جو خدا نخواستہ اس کے لیے کسی بھی طرح نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اور یہ بات بھی سمجھ آئی ہے کہ ہمیں یہ اس سانحے کے بعد، اس واقعے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اسلام کو ہی اللہ نے عزت سے نوازا ہے. اسلام میں ہی عزت ہے. آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جو مرضی کر لیں، جو عزت اسلام میں ہے، اور وہ عزت ہی اصلی عزت ہے جو اسلام میں ہے، اور وہ سامنے آ گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کا بول بالا کر دیا. کیوں؟ کہ دشمن نے اٹیک اسلام والوں پر کیا ہے، مساجد پر کیا ہے، تو اس لیے پھر دفاع بھی کیا ہے، اسلامی طریقے سے کیا ہے، اللہ نے اس میں برکت دی ہے. اور اس حوالے سے ہم افواج پاکستان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو ہیں. وہ محافظ جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے بدر میں دعا کی تھی لشکر کی فتح کے لیے، اور اسی طریقے سے جنگ کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. عاجزی انکساری کے ساتھ فتح مکہ کی مثالیں موجود ہیں. تو ہمیں رب کے سامنے سربسجود ہونا چاہیے، شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں ایسے وہ کام کرنے چاہیے جو پہلے دین والے چھوڑ رکھے تھے. یہی شکر گزاری ہے اور یہی اللہ کا قرب ہے. اپنا رکھیے خیال، اور ہم شکر گزار الحسان ٹی وی والوں کے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا آپ سے ملاقات کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.